اللہ آپ بس حیات ہیں، آپ صحیح سلامت ہے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے، محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آ کے پوچھا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ اور میں قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ عبادتیں، نمازیں، وہ جو فرائض ہے صحابہ سارے پوری کرتے تھے، وہ نوافل میں کوئی ایکسٹرا کوئی چیز ہم نے نہیں کی ہے، کچھ زیادہ نوافل نہیں ہے ہمارے اتنے۔ یا رسول اللہ عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ قیامت کی تیاری کیا ہے؟ حضور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میری محبت کیا کام کرے گی، میری محبت تو فاطمہ الزہرا کو بھی کام نہیں آئے گی، الیاذ باللہ، میری محبت تو کسی کو کام نہیں آئے گی۔ نہیں، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی روز محشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ جملے جب ہم نے سنے نا ہماری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ہمارے محبوب ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح صحابہ کرام نے کی ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، عبداللہ ابن عمر، ایک یہ ممبر ہے نا ہمارا یہ والا، مسجد نبی کا بھی ممبر تھا، عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، یہ یوں مس کرتے ہیں ممبر کو، اس کے چھپائے نیچے ہاتھ کو قدموں کی طرف، ہاتھ کی طرف، جہاں آپ جلوگر ہوتے تھے یوں ہاتھ مس کر کے چہرے پہ لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو بدعہ کے نعرے لگتے ہیں نا، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز نہیں کہ وہ چہروں پہ لگاتے تھے، روتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس ممبر کو نسبت میرے مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی تھی۔ ایک صحابی ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، تو وہ جب بیٹھتے تھے تو وہ بال زمین کو چھوتے تھے، اتنے بڑھ گئے تھے۔ کسی نے کہا بال کٹواتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں تم کٹوانے کی بات کر رہے ہو، میں تو بہت خیال رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا ان کو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا۔ کیا بات! یہ نسبت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی۔ صدیق اکبر ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے سر یوں جھکایا، سر جھکایا، پھر چلے، کسی نے پوچھا کو سمجھ نہیں آئی سر کیوں جھکایا؟ کہا پیارے آپ کا اس راستے سے گزر رہے تھے، درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ کر آپ نے سر مبارک جھکا لیا تھا۔ اللہ! تو ساتھی نے پوچھا کہ آپ نہ درخت ہے نہ شاخیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں سر جھکایا؟ کہا تم درخت کو دیکھ رہے ہو، ہم ادائے یار کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کی ادا پسند کی، ہم نے سر اس لیے جھکایا کہ مصطفیٰ کریم نے یہاں سر جھکایا۔ عثمان غنی وضو میں مسکرا رہے، کسی نے پوچھا مسکرا کیوں رہے؟ کہا میں نے بھی کوئی نہیں پتا، سرکار کو دیکھا تھا کہ وہ وضو فرما رہے تھے اور آپ مسکرائے یہاں پر، اس لیے میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی محبت جو صحابہ کرام نے کی ہے، ایسی محبت جیسے صحابہ کرام نے کی ہے صبح محشر تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ وہ بیٹھ جاتے ہیں جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تو واپس آئے اور اونٹ پہ سوار ہو گئے، چل پڑے، تو کسی نے کہا وضو نہیں کیا؟ کہا میرا وضو تو ہے۔ کہا آپ وہاں جا کے قضاء حاجت کے لیے نہیں بیٹھے؟ کہا بیٹھا تو تھا لیکن میں نے پیشاب نہیں کیا۔ کہا کیوں بیٹھے تھے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، سرکار کو میں نے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، آج ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے یہاں بیٹھا ہوں۔ ایسی محبت جیسے صحابہ کرام کو رسول اللہ سے تھی، جب تک حضور کی محبت امت کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت موجود تھی، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صحابہ کرام باتیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم اربوں میں ہیں، کروڑ سے اوپر ہیں، لیکن ہم مغلوب ہیں۔ کیوں؟ اصل یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے محبت صحابہ کرام نے کی ہے، ایسی محبت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں حاجی عدالت صاحب کو نعت کے لیے بلاؤں گا۔ صحابی رسول جاتے ہیں فارس کے، وہاں کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس کے دربار میں، اور وہاں جاتے ہیں تو نوالا ان سے گر جاتا ہے، حذیفہ بن یمان ہے، ان سے نوالا گر جاتا ہے، تو وہ فوراً اٹھتے، وہ نوالا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یوں مارا، وہ پتہ ہے کہ ہم کدھر آئے ہیں، کس کا دربار ہے، کن لوگوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ ان کے سامنے یہ نوالا اٹھا رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ کیسے لوگ ہیں کہ گرے ہوئے نوالے کو بھی اٹھا لیتے ہیں؟
तो आपने मुड़ के उनकी तरफ देखा, वो तुम्हें ये लोग नजर आ रहे हैं, ये अहमक, ये बेवकूफ लोग, इनकी खातिर मैं मुस्तफा करीम को नाराज करूं, उनकी सुन्नत को छोड़ूं, उनकी अदाओं को छोड़ दूं। उन्होंने फरमाया गिरे हुए जमाने को उठाओ, क्योंकि जो रिज्क को इज्जत देता है रिज्क की फरमानी होती है उनके यहाँ, और जो रिज्क को इज्जत ना दे तंगी होती है वहां। तो आप फरमाते हैं ये है असल, लोगों को नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे। हमारी तो सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है, और लोग क्या कहेंगे, लोका न की होसी, फिर लोगों को क्या जवाब देंगे। लोगों को दूसरे नंबर पे रखो, पहले अपनी आखिरत को फ्रंट पे रखो, पहले अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को फ्रंट पे रखो। अल्लाह और उसका रसूल किस चीज से राजी है वो काम करो। अगर अल्लाह और उसका रसूल राजी है, मखलूक नाराज भी हो, उसकी कोई फिक्र नहीं है, पहले अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह राजी, रसूल राजी, मखलूक खुद ब खुद राजी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें हक समझने की और रसूलुल्लाह की मोहब्बत को समझने की तौफीक अता फरमाए। नात के लिए मुल्तमिस माजी अदालत साहब से कि वो आए, बारगाह मुस्तफा में अपनी हाजिरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।